بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ، سبق نمبر 59 میں ہم باب الامامت کے اندر بات کریں گے امامت کے آداب سے متعلق اور عورتوں اور نابالغ بچوں کی امامت کے مسائل کہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، ان میں سے کوئی عورت امام بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، اس طریقے سے نابالغ بچہ امام بن سکتا ہے بالغ لوگوں کے لیے یا نہیں، تو اس کے جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ آج ہم ذکر کریں گے۔ امامت سے متعلق ایک اصول یہاں پر آپ یاد رکھیں تاکہ آج کا سبق سمجھنے میں آسانی ہو کہ امام اور مقتدی دونوں کی نماز برابر درجے کی ہو یا امام کی نماز قوی ہو تو اس صورت میں اقتداء درست ہے اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر امام کی نماز کافی کمزور ہو تو اس کی اقتداء کرنا پھر درست نہیں ہے۔ ظاہر کہ امام ضامن ہوتا ہے تو اس کی نماز بھی اس قدر ہو کہ وہ دوسری نمازوں کی ضامن ہو، اور اس کی نماز ایسی تو ہو کہ جو اس کے اوپر خود لازم ہو، تو تب جا کر یا اس امام کے اندر اتنی اہلیت ہو کہ اس کی نماز مقتدیوں کی نماز سے افضل ہو یا قوی ہو، تب جا کر پیچھے اگر مقتدی ان کی نماز اگر ضعیف بھی ہے تو وہ قوی پر بنا کی جا سکے۔ وَلَا يُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِهِمُ الصَّلَاةَ، یہاں سے امامت کے کچھ آداب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ امام طویل نہ کرے مقتدیوں کے لیے نماز کو، بہت طویل قرات نہ کرے جس سے مقتدی تنگ ہو جائیں، کیونکہ اس میں بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خواتین بھی پیچھے نماز میں شریک ہوتی تھی پردے کے اندر، تو اس لیے بہت طویل کرنے سے حرج لازم آتا ہے۔ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ام قوما فلیصلی بہم صلاۃ اضعافہم، جو کسی قوم کو امامت کروائے تو اسے چاہیے کہ وہ ان میں سے جو سب سے کمزور شخص ہے اس کی نماز پڑھائے، یعنی یہ دیکھے کہ اس صف کے اندر یا اس نماز کے اندر جو سب سے ضعیف اور سب سے کمزور آدمی ہے وہ کتنا ٹھہر پائے گا میرے پیچھے، تو اتنی قرات کرے اور اسی کے قدر نماز کے اندر وقت لگائے۔ فإن فیہم المریض والکبیر وذا الحاجہ، کیونکہ مقتدیوں کے اندر مریض بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، گاڑی کھڑی ہے یا مسافر ہے تو اب گاڑی نکلنے والی ہے، ٹرین نکلنے والی ہے، تو اتنی تیزی کے اندر وہ نماز کے اندر اگر شریک ہوا ہے تو امام کو چاہیے کہ مختصر کرے اور بالکل چھوٹی صورتوں کے اوپر اکتفا کرے جو سفر کے دوران ہم نے قرات کا ذکر پیچھے کیا ہے۔ یہ امامت کے آداب سے متعلق حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ انی لا اتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في موضعه اشد غضبا منه يومئذ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ میں نماز میں اس لیے تاخیر سے آتا ہوں کہ وہ فلاں شخص جو نماز پڑھانے والا ہے نا وہ نماز کے اندر بہت زیادہ طویل قرات کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جتنا غصے کے اندر میں نے ان کو دیکھا اتنا میں نے کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیتجوز فإن فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجہ، کہ تم لوگ نفرت دلانے کے لیے آئے ہو، تم میں سے جو بھی نماز پڑھائے تو وہ بہت ہی مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ اس میں کمزور اور بوڑھے اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں بخاری شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی اکیلا منفرد نماز پڑھ رہا ہو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، پھر جتنی طویل کرتا ہے کرے۔ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ الْجَمَاعَةَ، یہاں سے عورتوں کی جماعت کا ذکر اور اس کی کراہت کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نماز صرف عورتیں ہی ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں تو ان کا ایسا کرنا مکروہ ہے، اور راجح یہی ہے کہ مکروہ تحریمی ہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ اکیلی نماز پڑھیں، اگر ان کے ساتھ مرد ہوں تو پھر تو اور زیادہ کراہت ہے اس میں۔ لأنها لا تخلو عن ارتکاب محرم، اس لیے کہ محرم یعنی حرام فعل کے ارتکاب سے یہ ان کی جماعت خالی نہیں ہوتی،
اگر بالخصوص ان کے ساتھ مرد ہوں تو اور بھی زیادہ ہے، اور اگر مرد نہ بھی ہوں، صرف عورتیں ہی ہوں، تو پھر بھی بہت ساری منہیات کا ارتکاب اس میں ہو سکتا ہے، اس سے خالی نہیں ہیں، کیونکہ عورتیں ہیں تو ظاہر ناقصات العقل ہیں، تو اس میں حرج۔ اور وہو قیام الامام وسط الصف، اس میں یہ ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کی جو امام ہوتی ہے وہ پھر صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، تو صف کے درمیان میں کھڑا ہونا امام کا فیکرہ، یہ تو مکروہ ہے، کالعورات، جیسے کہ ننگے لوگ ہوں، سارے کے سارے ان کے پاس لباس نہیں ہے، تو ان کی جماعت صحابہ کرام سے کی ایک روایت میں ہے کہ کشتی سے وہ غرق ہوتے ہوتے بچ کی، اور صحابہ کرام کے کپڑے اس میں اتر گئے، تو وہ ایک کنارے پہ ننگے ہو کر نماز پڑھی، تو ان میں سے جو ان کا امام تھا وہ درمیان میں کھڑا ہوا، تو چونکہ بغیر عذر کے اگر اس طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر ننگا نماز پڑھتا ہے کسی عذر کی مجبوری کی وجہ سے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس کا امام درمیان میں کھڑا ہوگا۔ تو ان عورتوں کا اگرچہ لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ان کا جو امام ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ نماز مکروہ تحریمی ہے ان کی، لیکن اگر پڑھتی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ جب ہو جائے گی تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا امام صف کے بیچ میں کھڑا ہوگا، یعنی ان کی جو امام عورت ہوگی وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، تو یہ بھی ایک کراہت ہے۔ تو بہت سارے اور بھی مکروہات ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی امامت کو مکروہ قرار دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چونکہ امن کا زمانہ تھا، تو اس میں عورتیں تشریف لاتی تھیں، صحابیات نماز میں پردے کے اندر ان کا انتظام ہوتا تھا اور وہ جماعت میں شریک ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو اب جو زمانہ چلا ہے، حالانکہ ان کا زمانہ بھی تو خیر القرون کا ہی زمانہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ ضرور منع فرماتے عورتوں کو گھر سے نکلنے سے، اور ان کی نماز سب سے زیادہ افضل وہی ہے جو گھر کے اندر بالکل اندھیرے کونے کے اندر پڑھیں، کنارے کے اندر پڑھیں، وہی نماز ان کی سب سے افضل ہے۔ فَإِن فَعَلْنَا، اگر وہ مکروہ ہونے کے باوجود نماز پڑھ ہی لیں جماعت کے ساتھ، تو پھر قامت الامام وسطہن، پھر ان کی جو امام ہوگی وہ ان کے بیچ میں کھڑی ہوگی، درمیان میں کھڑی ہوگی۔ کیوں؟ لأن عائشہ فعلت کذالک، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے کیا تھا کہ انہوں نے عورتوں کی جماعت کرائی اور اس کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی ہے تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ پھر مکروہ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَحُمِلَ فِعْلُهَا الْجَمَاعَةَ عَلَى ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ان کا جو فعل ہے اس کو ابتداء اسلام پر ہم اس کو محمول کریں گے، لیکن اس میں اشکال ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام پر کیسے؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حالانکہ بالکل 9 سال کی تھی، چھوٹی تھی کہ اس دوران ان کا نکاح ہوا ہے، اور وہ ہوا بھی مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ مکرمہ کے اندر کافی عرصہ گزارا ہے نبوت ملنے کے بعد، پھر مدینہ منورہ کے اندر گئے ہیں، پھر ان کی وہاں پہ شادی ہوئی ہے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں عورتوں کی امامت کروائی۔ تو یہ تو ابتداء اسلام تو نہ ہوا، یہ تو آخری نبوت کے آخری سال کا زمانہ ہوگا پھر۔ تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابتداء اسلام سے مراد ہم یہ لیں کہ منسوخ ہونے سے پہلے، عورتوں کی جماعت منسوخ ہونے سے پہلے اور اس کے اوپر پابندی لگنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امامت کروائی ہوگی۔ تو یہ بھی تو چونکہ گوئے کہ اس حوالے سے تو ابتدا ہی ہوگی، یعنی منسوخ ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ وَلِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ زِيَادَةَ الْكَشْفِ، دوسری وجہ یہ ہے کہ یعنی اس عورتوں کی جماعت کے مکروہ ہونے کی کہ ان کے آگے ہونے میں، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو امام ہے وہ بیچ میں کیوں کھڑی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے ہونے میں اس کا سطر کھلنے کا اندیشہ، یعنی زیادہ اس کی جسم کے اعضاء نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے کپڑوں سے اور ان کی جسامت سے اس کا جسم ڈھلک رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے آگے ہونے میں زیادہ اس کے سطر کو یعنی اس کے جسم کو واضح کرنا پایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جب سب عورتیں ہی ہوں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ ہاں، یہ تو اس وقت ناجائز ہے اور مکروہ ہے، مکروہ تحریم ہے جب وہ پیچھے اس کے مقتدیوں میں کوئی مرد بھی ہو۔ اگر مرد نہ ہو تو پھر صرف عورتیں ہوں، تو پھر اس میں بظاہر یہ ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ جماعت کرا رہی ہو کہ جہاں پہ ان کو مرد اگرچہ نماز میں نہ ہو لیکن ارد گرد سے مرد دیکھ بھی رہے ہوں، تو پھر بھی ان کا آگے ہونا تو یہ بھی ایک طرح کا یعنی ستر کو کھولنے والی بات ہی ہوگی کہ ان کے جسم کا یعنی جب وہ رکوع میں جائیں گی، سجدے میں جائیں گی، تو اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو پھر بھی یہ کشف ستر ہوگا، تو جو کہ مناسب نہیں ہے۔ ومن صلی مع واحد اقامہ عن یمینہ، اگر کوئی ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا ذکر ہے کہ امام کے علاوہ مقتدی صرف ایک ہے، تو وہ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے؟ تو فرماتے ہیں اقامہ عن یمینہ، وہ اس کو اپنے بالکل دائیں طرف کھڑا کرے گا، پیچھے نہیں کرے گا، اس کو بالکل اپنے دائیں سائیڈ میں اس کو کھڑا کر دے گا۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ اس سے پہلے ہم عورتوں کی جو جماعت سے متعلق روایات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت ام حمید ہے ابو حمید الساعدی کی جو بیوی ہیں، وہ فرماتی کہ انہا جاءت النبی فقالت یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں جماعت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قد علمت انک تحبین الصلاۃ، مجھے پتہ ہے کہ آپ نماز کو پسند کرتی ہیں، معی وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک، فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کے اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ وہ نماز پڑھیں آپ اپنے حجرے کے اندر، یعنی اپنے گھر کے اندر بھی آپ اپنے خاص کمرے میں نماز پڑھیں حجرے میں پڑھنے سے۔ تو گویا کہ عورت کی نماز گھر کے اندر بھی خاص کسی کنارے کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، حالانکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، یہی تھا، اب تو مسجد کی طرف عورت کا جانا تو فتنے سے خالی نہیں ہے۔ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمانعهن المسجد، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فرما رہی ہیں کہ وہ دیکھتے کہ عورتوں کا کہ فتنے کا دور شروع ہو چکا ہے، تو وہ ضرور مسجدوں سے عورتوں کو آنے سے روکتے۔ کما منعت نساء بنی اسرائیل قال فقلت لعمرہ، راوی یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انساء بنی اسرائیل منعن المسجد، کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں سے روکا گیا تھا؟ تو قال فرمانے لگی نعم، ہاں ان کو بھی مسجدوں سے روکا گیا تھا۔ عن ریتا الحنفیہ، عورت کی امامت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ امتنا عائشة فقامت بینہن فی الصلاة المکتوبہ، فی حدیث آخر عن حجیرۃ بن حسین قالت امتنا ام سلمہ فی صلاة العصر فقامت بیننا، ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ان کے فعل ذکر کیے گئے ہیں کہ انہوں نے امامت کروائی اور وہ ہمارے بیچ میں کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے جی کہ ایک مقتدی ہو تو وہ کہاں کھڑا ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ صلیت مع النبی ذات لیلۃ فقمت عن یسارہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینہ فصلی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سر سے پکڑا اور اپنے پیچھے سے مجھے دائیں طرف لے گئے اور اپنے دائیں طرف مجھے کھڑا کیا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اور جب دو مقتدی ہوں تو ان کا حکم یہ ہے کہ امام ان سے آگے ہو جائے اور امام آگے کھڑا ہو اگر آگے جگہ ہو، اور اگر آگے جگہ نہیں ہے تو مقتدی اگر پیچھے ہو سکتے ہیں تو پھر مقتدی پیچھے ہو جائے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ قال صلیت انا و یتیم، میں اور ایک یتیم بچے نے اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی خلفنا ام سلیم، اور ہماری امی ام سلیم وہ ہم سے بھی پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ دیکھیں دو آدمی جب تھے تو وہ دو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے دیکھ لی کہ ان کو دائیں طرف کھڑا کیا۔ فإنه علیہ السلام صلی به وأقامه عن یمینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کو نماز پڑھائی اور اپنے دائیں طرف کھڑا کیا۔ ولا يتأخر عن الامام، یہ جو ایک مقتدی ہے یہ امام سے پیچھے نہیں ہوگا، تھوڑا سا بھی پیچھے نہیں ہوگا، بالکل امام کے ساتھ ہوگا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ انه يضع اصابعه عند عقب الامام، کہ وہ اپنی انگلیوں کو یعنی پاؤں کی انگلیوں کو امام کی ایڑی کے برابر میں رکھے گا، یعنی اتنا تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا۔ والاول هو الظاہر، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے کہ دائیں طرف بالکل کھڑا ہوگا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا،
یعنی اتنا پیچھے بھی نہیں ہٹے کہ جس سے وہ انگلیوں کو امام کی ایڑی کے ساتھ کھڑا کرے، بلکہ امام کے پاؤں کے ساتھ ہی ہو، بس اتنا ہو کہ امام کی انگلیوں سے تھوڑی سی اس کی انگلیاں اگر پیچھے ہوں، اتنا پتہ چل جائے کہ یہ امام ہے اور یہ مقتدی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ پیچھے ہونا کہ جس میں اس کی انگلیاں امام کی ایڑی کے برابر ہوں، ایسا کرنا یہ مفتبی قول کے اندر نہیں ہے، بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے۔ فَإِن صَلَّى خَلْفَهُ، اگر اس ایک مقتدی نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور فی یسارہ، یا بائیں طرف، جازا، درست تو یہ بھی ہے، لیکن وہ مسیء لأنه خالف السنہ، لیکن گناہگار ہوگا چونکہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ وَإِنْ أَمَّ اثْنَيْنِ، اگر دو لوگوں کو امامت کروا رہا ہے تو تقدم علیہما، اگر آگے جگہ ہے تو پھر امام ان سے آگے ہو جائے گا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ یتوسطہما، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان میں ہی کھڑا ہوگا، ایک کو دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ ونقل ذلک عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ یہی عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ولنا، اور طرفین فرماتے ہیں کہ انہ علیہ السلام تقدم علی انس والیتیم، جیسے کہ ابھی ہم نے روایت دیکھی کہ حضرت انس اور ایک یتیم کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، حین صلی بہما، جب ان کو ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے۔ فہذا للافضلیت، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ افضل ہے اور یہ روایت افضلیت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ والاثر، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اثر آیا ہے، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فعل ہے نا، عمل ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل کہ وہ ان سے بیچ میں وہ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ دلیل الاباحہ، وہ جواز کی اور مباح ہونے کی دلیل تو بن سکتی ہے، لیکن افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ افضلیت کی دلیل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا تو وہ اس روایت سے کیا ہے کہ ان علقمۃ والاسود انہما دخل علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فقال، اور فرمان لگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہ اصلی من خلفکم، قال نعم، کہ کیا میں تمہیں جو ہے وہ نماز پڑھاؤں، یعنی تم میں سے جو پیچھے چلے گئے ہیں تو ان کی نماز تمہیں پڑھاؤں؟ فرمایا کہ پڑھائیں۔ فقام بینہما، تو وہ ان کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، اور وجعل احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ ثم رکعنا، انہوں نے ہم میں سے ایک کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا، اور پھر اس طریقے سے وہ ہم نے رکوع کیا۔ کن کن کا امام بننا جائز نہیں ہے تو ان کا ذکر آگے کہ ولا یجوز للرجال ان یقتدوا بامرأۃ، بالغ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اور صبیین، یا کسی بچے، نابالغ بچے کی، 15 سال سے کم کے بچے کے پیچھے وہ نماز پڑھیں، جائز نہیں ہے۔ اما المرأہ، جہاں تک عورت کی بات ہے کہ عورت کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، فرماتے فلقول علیہ السلام اخروہن من حیث اخرہن اللہ، ان کو اسی طریقے سے پیچھے کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض احکامات میں پیچھے کیا ہے، پیچھے رکھا ہے، جیسے کہ شہادات کے اندر اور میراث کے اندر، اور اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے احکامات کے اندر بھی ان کو یعنی شریعت نے پیچھے رکھا ہے۔ ولایت کے مسائل میں ہیں، اور اس طریقے سے سلطنت کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل میں ان کو پیچھے رکھا گیا ہے، تو امامت کے اندر بھی آپ ان کو پیچھے رکھیں، فلا یجوز تقدیم ہو، لہٰذا امامت کے اندر پھر ان کو آگے کرنا۔ یہاں پہ تقدیم وہ تاخیر کے عکس میں استعمال ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے رکھا ہے تو لہٰذا امامت کے اندر بھی آپ ان کو پیچھے رکھیں۔ وَأَمَّا الصَّبِيُّ، جہاں تک بچے کی جماعت امامت کا تعلق ہے، فَلِأَنَّهُ مُتَنَفِّلٌ، بچہ چونکہ متنفل ہے، ہم نے پہلے اصول پڑھ لیا ہے کہ امام کی جو نماز ہے وہ مقتدی کی نماز سے قوی ہونی چاہیے یا کم از کم برابر ہونی چاہیے، جبکہ بچے کی نماز تو خود نفل ہے، تو نفل نماز کے اوپر فرض نماز جو پیچھے بالغ لوگ ہوں گے ان کی فرض نماز کی بنا نہیں کر سکتے، بچے کی نماز ان کی نماز کا کے لیے وہ ضامن نہیں بن سکتی۔ فلا یجوز اقتداء المفترض به، فرض پڑھنے والے کا اقتداء کرنا بچے کے پیچھے یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مقتدی کی نماز قوی ہے اور بچے کی نماز وہ ضعیف ہے۔ وفي التراویح والسنن المطلقہ، تراویح اور سنن مطلقہ یعنی جو سنتیں ہیں، فرض کے علاوہ جو سنت نمازیں ہیں، ان کے بارے میں جو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ مشائخ بلخ نے اس کو جائز قرار دیا ہے
کہ بچہ امامت کروا سکتا ہے تراویح کے اندر اور اس طریقے سے باقی سنتوں کے اندر۔ سنن مطلقہ سے مراد وہی جو ہر نماز کی سنتیں ہوتی ہیں وہ مراد ہیں، اور اس کے علاوہ مشائخ بلخ نوافل کے اندر بھی وہ اجازت دیتے ہیں۔ ولم یجوزہ مشائخنا، اور ماوراء النہر کے جو مشائخ ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ بچہ کسی بھی نہ نفل نہ سنت نہ فرض نہ واجب کسی نماز کی وہ جماعت نہیں کروا سکتا، وہ اجازت نہیں دیتے، اور راجح اور مختبی قول بھی یہی ہے۔ ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بین ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ۔ بعض فقہا نے اختلاف کو ثابت کیا ہے مطلقاً نفل کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کہ مطلقاً نفل یعنی وہ نفل جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی وقت بھی جو پڑھے جا سکتے ہیں، کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مابین بچے کی امامت سے متعلق نفل مطلق کے اندر اختلاف ہے۔ یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً جو نفل ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت کے ساتھ خاص ہوں یا نہ ہوں، ان میں بھی بچے کی ابتدا میں بالغ کا نماز نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ بعض نے اس طریقے سے بھی اختلاف کو ذکر کیا ہے جس طریقے سے مشائخ بلخ اور مشائخ سمرقند اور بخارا کے درمیان اختلاف ذکر کیا گیا بھی، لیکن مختار یہ ہے کہ انہ لا یجوز فی الصلوات کلھا، کہ تمام نمازوں کے اندر نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، فرض ہو، کسی بھی نماز میں بچے کی ابتدا میں بالغ کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بالغ کا نفل بھی قوی ہے، بالغ کا سنت بھی قوی ہے، بالغ کا واجب اور فرض بھی قوی ہے بچے کے وتر، فرض اور نفل اور سنت سے۔ لأن نفل الصبی دون نفل البالغ، اس لیے کہ بچے کا جو نفل ہوتا ہے وہ بالغ کے نفل سے پھر بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ بچے کے اوپر نفل اگر پڑھ کر بیچ میں اس کو فاسد کر دے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، جبکہ بالغ کے اوپر نفل کی بھی قضا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو بالغ کا نفل تو قوی ہوا، حیث لا یلزمہ القضاء بالافساد بالاجماع، اس طور پر بھی بالغ کا نفل یعنی مضبوط ہے، قوی ہے کہ بچے کے اوپر تو قضا لازم نہیں ہے اجماع اگر بچہ اس کو فاسد کر دے۔ ولا یبنى القوی علی الضعیف، اور قوی کی بنا ضعیف پر نہیں ہوگی، بچے کا نفل وہ ضعیف ہے اور بالغ کا نفل قوی ہے، لہذا قوی کی بنا ضعیف پر نہیں ہوگی۔ اور جو بلخ کے مشائخ نے جو اجازت دی تھی کہ تراویح کے اندر اور سنت کے اندر اگر بچہ یا نفل کے اندر اگر بچہ امام بن جائے تو پیچھے بالغ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، تو انہوں نے قیاس کیا تھا مظنون کی نماز پر، یعنی مظنون وہ شخص ہے جو بھول گیا اور 4 رکعت نماز فرض پڑھنے کے بعد اس کو نہیں پتہ چلا، اس نے سمجھا کہ میں 2 رکعت پڑھ چکا ہوں، اور اسی طریقے سے وہ مزید اس نے 2 رکعت پڑھ لیے، جبکہ وہ 2 رکعت ملا کر کو اس نے گویا کہ 6 پڑھ لیے، حالانکہ 4 رکعت اس نے فرض ظہر کے یا عصر کے مکمل کر لیے، لیکن اس نے غالب گمان آپ کو اس کا یہ ہوا کہ میں نے ابھی تک 2 پڑھے ہیں اور اس نے مزید 2 پڑھ لیے، تو یہ 2 رکعت نفل پڑھنے والا ہوا، تو اس کو گمان ہوا تو اس نے گویا کہ 2 رکعت مزید پڑھ لیے، تو اس کو کہتے ہیں نفل مظنون، کہ ظن والے آدمی اور گمان والے آدمی کے نفل۔ تو اس دوران جب یہ 2 رکعت پڑھ رہا تھا تو ان 2 نفلوں کے اندر بھی اجتہاد کیا گیا، اور ائمہ کا اختلاف ہے کہ کیا اگر ان کو فاسد کر دے تو ان کی قضا اس پہ آئے گی یا نہیں آئے گی، تو یہ مجتہد فی مسئلہ ہے۔ اور اس دوران اگر اس کی کوئی آ کر اقتدا کرتا ہے تو اس اقتدا کرنے والے کی اقتدا آپ درست قرار دے دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اس مظنون نے جو 2 رکعت ملائے ہیں 4 فرضوں کے ساتھ، تو اس کی اقتدا میں اگر جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نفل ہو جاتی ہے اور خود اس کے اوپر قضا لازم نہیں آتی، اشکال ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے سے اس کے اوپر نہیں آتی اور پیچھے اس کے باوجود چونکہ اس کے نفل ضعیف ہیں یہ، کیونکہ اس کے اوپر اس کی قضا لازم نہیں ہے، تو یہی حال بچے کا بھی ہے کہ اس کے اوپر قضا اگرچہ نفل کی لازم نہ ہو، لیکن پیچھے بالغ آدمی اگر اس کے پیچھے نفل کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جانی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے بخلاف المظنون سے، اور کہ مظنون کے اوپر آپ یہ قیاس نہیں کر سکتے بچے کی نماز کو، کیونکہ مظنون کے اندر یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نابالغ بچے پر تو بالاتفاق قضا واجب نہیں ہے، اور یہاں پہ جو مظنون آدمی ہے جس نے 2 رکعت فرض کے ساتھ ملا دی ہیں غلطی سے، تو اس کا مسئلہ مجتہد فی ہے، بالاتفاق اس پہ قضا نہیں ہے، قضا کا مسئلہ کہ اس نے قضا نہیں کرنی ان نوافل کی بالاتفاق نہیں ہے یہ،
بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے اوپر قضا نہیں ہے، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پہ قضا ہے کہ ان 2 رکعتوں کو بھی اگر وہ فاسد کرے گا، اگر اس کا گمان ہوگا کہ اچھا میں تو 2 رکعت اضافی پڑھ رہا ہوں، بیچ میں اس کا گمان زائل ہو گیا، تو پھر بھی اس نے ان کی قضا کرنی ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ مسئلہ مجتہد فی ہوا، اور اجتہاد میں تو دونوں جانب درست ہو سکتے ہیں نا دلائل کی روشنی میں، لہٰذا بچے کی نماز کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، بچے کے پیچھے پھر بھی اقتدا درست نہیں ہوگی، بالغ کی یہاں مجنون کے پیچھے پھر بھی درست ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضا پھر بھی واجب آتی ہے، اور وہ ہے کہ اس کا جو نفل ہے وہ بھی کبھی ہوا۔ اور دوسرا فرق بچے کی نماز میں اور مجنون کی ان نفلوں کے اندر یہ ہے کہ مجنون کی نفل بہرحال بالغ کی نفل ہے نا، مجنون کی نفل پھر بھی بالغ کی نفل، اور بالغ کی نفل جو ہوتی ہے وہ قوی ہوتی ہے بچے کی نفل سے۔ اور تیسرا فرق یہ کہ بالغ کا جو ظن ہے وہ زائل ہو جاتا ہے کچھ دیر میں اس کا ظن زائل ہو جائے گا، اور پھر اس کو اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گا اور اس کا ظن زائل ہو جائے گا، لیکن بخلاف بچے کے بچپنے کے، بچے کا بچپنا تو ایک دم سے زائل نہیں ہوتا، وہ تو 15 سال کے بعد زائل ہوگا نا۔ تو اس سے ان 3 فرقوں کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو بچے کی نفلوں کو بالغ مجنون کی ان 2 نفلوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ بچے کے پیچھے بالغ آدمی کا نفل پڑھنا درست نہیں ہے، اور اس مجنون کی ان 2 نفلوں کی صورت میں اس کے پیچھے کسی کی اگر اقتدا ہوگی تو اس کا اقتدا کرنا درست ہے، کیونکہ اس کی صورت میں بھی اس مجنون کے جو 2 نفل ہیں وہ قوی ہی ہیں، یا کم از کم پچھلے والے کے برابر ہی ہیں۔ بچے کی نماز سے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فرماتے ہیں کہ بچے کی امامت کرانا درست ہے، تو وہ اس سے روایت پکڑتے ہیں کہ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھاتا تھا، میں 7 یا 8 سال کا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی امام ابو داؤد جو اپنی روایت یعنی یہاں پہ ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مجھے علم نہیں ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس روایت کا انکار کیا ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام سے نابالغ بچے کی امامت کی ناجائز ہونے کا ذکر آیا ہے، تو پھر صرف ایک چھوٹے بچے کی روایت جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس روایت کو کہ کیسے روایت کرتے ہیں یا کس طریقے سے صفائی کا خیال رکھتے ہیں اس وقت، تو ایک نابالغ بچے کی روایت کو ہم نہیں لیں گے، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی کہ بخلاف المجنون کہ جو مشائخ بلخ نے قیاس کیا ہے بچے کی نوافل کو مجنون شخص کے نوافل پر، تو فرماتے ہیں کہ اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، لأنہ مجتہد فیہ، اس لیے کہ مجنون کے جو نوافل اگر وہ فاسد کر دے تو ان کی قضا ہے یا نہیں، اس کا جو مسئلہ ہے وہ مجتہد فیہ ہے، اس میں ائمہ کا اجتہاد ہوا ہے، بعض کے نزدیک قضا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ فاعتبر العارض عدما، پس اس کا جو مقتدی ہوگا، اس مجنون کا جو مقتدی ہوگا، اس مقتدی کے حیثیت سے اس مقتدی کے حق میں یہ جو عارض پیش آئی ہے مجنون کو، یعنی اس کا جو ظن غالب ہو گیا اور بھول کر غلطی سے یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، اس عارض کو ہم عدم شمار کریں گے، معدوم کا شمار کریں گے مقتدی کے حق میں، لہذا مقتدی کی نماز نفل اس مجنون کے پیچھے ہو جائے گی، کیونکہ وہ بالغ بھی ہے اور اس کا ظن زائل بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ مسئلہ بھی مجتہد بھی ہے۔ وبخلاف اقتداء الصبی بالصبی، اور دوسرا یہ کہ بچے کی نماز کو، جو بچے کی نماز کو بچے کو ہی وہ پڑھا رہا ہو اور مقتدی بھی بچے ہوں، امام بھی بچہ ہو، ان کی نماز پر بھی قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ ان کی نماز اس لیے درست ہے کہ بچہ جو امام ہے اس کی نماز بھی ضعیف، جو پیچھے اقتداء کرنے والوں کی نماز بھی ضعیف، لہٰذا جب وہاں پہ بچہ بچے کی امامت کروا سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی نمازیں ایک ہی ہیں، لأن الصلاۃ متحدۃ، دونوں نمازیں ضعیف ہیں، متحد ہیں، وہ امامت آپس میں کروا سکتے ہیں، لیکن قوی نماز، بالغ کی نماز وہ بچے کے پیچھے نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔